پچھلے 2 لیکچروں میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی۔ اس کا پھر ترجمہ آپ سن لیں۔ سورہ فاتحہ کا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ جو ہم تمام کرتے ہیں، یہ الف لام، یہ جو الحمد پر الف لام داخل ہے تو یہ الف لام کا ترجمہ تمام ہے۔ اچھا، حمد کا مطلب تعریف، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ سورہ فاتحہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکی تھی۔ آج سے سورہ بقرہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع ہوگی۔ سورہ بقرہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، تو پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، ان کی چند آیات کا، اور پھر مختصر سی تفسیر بھی سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہاں تک ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ تو ترجمہ پہلے سن لیں، الف لام میم، ذالک الکتاب، ذالکا یہ، ذالکا یہ، الکتاب کتاب ہے، لا ریب فیہ، لا کا مطلب نہیں، ریب شک کو کہتے ہیں، ریب کسے کہتے ہیں؟ شک کو، اور فیہ کا مطلب اس میں، فیہ کا مطلب اس میں، تو ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ اس میں شک نہیں ہے، ذالک الکتاب یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین ہدایت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک اور شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، شک و شبہ بھی نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون، الذین جو لوگ، الذین جو لوگ، یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، ویقیمون اور یقیمون الصلاۃ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں کس کو؟ الصلاۃ نماز کو، ومما رزقناہم، ومما اور مما جو ہم نے رزقناہم ان کو رزق دیا ہے، ینفقون اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ومما رزقناہم اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے نا، ینفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون اور الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، بما اس پر، انزل الیک جو نازل کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک اور جو انزل نازل کیا گیا ہے، من قبلک آپ سے قبل، آپ سے پہلے، ٹھیک ہے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں
جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کا ہم وہ لوگ یوقنون یقین رکھتے ہیں، آخرت کا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کی تفسیر بھی سن لیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس ترتیب کے لحاظ سے جو قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، دوسرے نمبر پر یہ سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 27واں نمبر ہے اس کا۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 27واں ہے، اور یہ جو ہمارے سامنے ترتیب ہے قرآن مجید کی، اس میں یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ اور دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ بقرہ کا پہلے تھوڑا سا تعارف سن لیں۔ بقر جو ہے وہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورت میں گائے کا ذکر ہے۔ اس گائے کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس گائے کا اس سورت میں ذکر ہے، تو اسی لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کس کا ذکر ہے؟ گائے کا ذکر ہے، اور اسی لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اسلام کی بنیادی 3 چیزیں ذکر ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ تعارف، اس کو ذہن نشین کر لیں، میں آرام سے بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ اس سورت کی ابتدا میں اسلام کی جو بنیاد ہے، بنیادی چیزیں توحید، رسالت اور آخرت، اس کا ذکر ہے اس سورت کی ابتدا میں۔ پھر اسی کے ضمن میں انسان کی 3 قسموں کا ذکر ہے، انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے اور ایک منافق ہے۔ انسان اسی 3 قسموں کے اندر ہوتے ہیں، یا وہ مسلمان ہوتا ہے، یا وہ کافر ہوتا ہے، یا وہ منافق ہوتا ہے۔ پھر آگے چل کر آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اے انسان، تو اپنی پیدائش کو دیکھ اور اس بات کو سوچ کہ تجھے میں نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ پھر آگے بہت تفصیل کے ساتھ آیات ہیں جس میں یہودیوں کو مخاطب کیا اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس صورت میں، کیونکہ یہودی جو تھے مدینہ کے چاروں طرف آباد تھے، تو یہودیوں سے خطاب کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور ان سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے پر کتنے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں اور تم نے میری کتنی ناشکریاں کی ہیں۔ اور پھر اس سپارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، یہاں تک کہ یہ مشرکین مکہ جو بت پرست لوگ تھے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے۔ تو ان تینوں کو کہا گیا دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام کا تم نام لیتے ہو کہ ہم جو ہے ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو وہ تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، وہ تو جو ہے شرک سے بیزار تھے، اور وہ تو صحیح مسلمان تھے، توحید پر قائم تھے۔ اور پھر اسی صورت میں کعبے کی تعمیر کا ذکر ہے اور قبلے کا ذکر ہے، اور پھر آگے چل کر اسی صورت میں انسانوں کی جو ہے وہ معاشرتی نظام کا پورا ذکر ہے کہ انفرادی اور اجتماعی جتنا بھی مسلمانوں کا، جتنے بھی انسانوں کا یہ انفرادی اور اجتماعی معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں احکامات دیے ہیں، عبادت سے لے کر معاشرت اور پھر خاندانی اور پھر حتیٰ کہ حکومتی سطح پر بھی احکامات دیے ہیں۔ تو یہ بہت ہی جامع صورت ہے اور اس میں بہت سے احکامات ہیں۔
ابھی تک تو ہم آخری سپارہ پڑھ رہے تھے اور اس میں صرف توحید اور اس میں قیامت کے بارے میں زیادہ تر یہی باتیں تھیں، احکامات اس میں نہیں تھے۔ لیکن یہ جو صورت ہے اس کو آپ غور سے سنیں گے، اس کے اندر بہت سے احکامات ہیں، اس میں اتنے احکامات ہیں کہ شاید میرے خیال سے اور کسی صورت میں اتنے احکامات نہیں ہوں گے جتنے اس صورت میں احکامات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا مختصر تعارف تھا کہ شروع میں توحید، رسالت، آخرت بیان کیا، پھر انسانوں کی قسمیں بتائی، پھر آدم علیہ السلام کی پیدائش بتائی، پھر یہودیوں سے خطاب کیا اللہ رب العزت نے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر کعبہ کی تعمیر بتائی، پھر کعبہ کو قبلہ بنانا یہ بتایا، اور پھر انفرادی اور اجتماعی زندگی جو لوگوں کی ہے وہ بتائی، اور اس کے بارے میں احکامات دیے ہیں لوگوں کو کہ عبادت کس طرح کرنی ہے، معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، اور حکومت کا نظام چلانا ہے، تو اس کے بارے میں پوری تفصیلات اس صورت میں دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تفسیر سن لیں۔ آپ نے تعارف سن لیا ہے، تھوڑا سا خلاصہ۔ الف لام میم، یہ الف لام میم یہ مستقل ایک آیت ہے، اور ان حروفوں کو جو شروع کے ابتدا میں آئی ہیں، اس طرح کی الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد یا سین، یہ جو ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو حروف ہے نا الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات۔ اس کے بارے میں بہت ہی مفصل اور تفصیلی بحث ہے، لیکن میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتا دوں کہ یہ جو حروف ہیں، حروف مقطعات، یہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں 29 صورتوں کے شروع میں آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو حروف مقطعات ہیں نا، یہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں 29 صورتوں کے ابتدا میں یہ حروف آئے، اور یہ اس طرح کے حروف عرب جو لوگ تھے نا، وہ اپنے کلام میں بھی، شعراء جو تھے عرب کے شعراء، وہ اپنے کلام میں بھی اس طرح قسم کے حروف استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ حروف جو ہے، اسی وجہ سے ان حروف پر کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ لوگ ان حروفوں کو استعمال کیا کرتے تھے اپنے کلام میں۔ ان حروف کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ راز ہے۔ ٹھیک ہے، حتمی یقینی علم ان حروف کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کے بارے میں کوئی بات صریح طور پر نہیں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ان حروف کے معنی کے بارے میں کوئی بات، کوئی حدیث نہیں آئی ہے۔ اور ان حروف، یہ جو حروف ہیں حروف مقطعات، یہ ایسے حروف نہیں ہیں کہ اس سے ہمارے عقیدے کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہو یا ہمارے عمل کا کوئی مسئلہ اس پر موقوف ہو، اس کے سمجھنے پر۔ یہ ایسے حروف کہ اس کے کوئی عقیدے کا مسئلہ ہو کہ اس کو سمجھا جائے اور تب جا کر عقیدے کو سمجھا جائے، یا ہمارے عمل کا کوئی مسئلہ ہو کہ اس کا سمجھنا، اس مسئلے کا سمجھنا، عقیدے کے مسئلے کا سمجھنا یا عمل کے مسئلے کا سمجھنا ان حروف کے سمجھنے پر موقوف ہو، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہ حروف اللہ کی کتاب کے راز ہیں، بس یہ آپ سمجھ لیں، یہ حروف اللہ کی کتاب کے راز ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی جانتے ہیں ان حروف کے معانی، اور ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کے بارے میں کوئی صراحت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا الف لام میم، اور یہ الف لام میم یہ حدیث میں آتا ہے، یہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو جو پڑھے گا الف لام میم اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، سننے والے کو بھی 30 نیکیاں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ تو الف لام میم، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہونے پر یہ اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔
کہ یہ اللہ کی طرف ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے یا نہیں ہے، اس بات میں شک اور شبہ نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک اور شبہ نہیں ہے۔ کس چیز میں؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو، اور اس کے اندر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بات حقیقت پر مبنی ہے اور اس کی بات اٹل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ منبع ہدایت اور رشد ہے، یہ منبع ہدایت اور رشد ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور اس کتاب کے اندر بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بظاہر اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس میں اگر شک نہیں ہے تو بہت سے لوگوں نے اس پر شک کیا بھی ہے۔ قرآن میں اگلی جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس قرآن کے نازل ہونے میں کوئی شک ہو، اس قرآن میں تمہیں شک ہو، تو اس جیسی کوئی اور صورت لے آؤ۔ تمہارے اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ تو یہ اللہ نے تب ہی فرمایا کہ ان لوگوں کو شک تھا، حالانکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں اس قرآن میں، اس کتاب میں شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اعتراض بنتا ہے، لیکن اس اعتراض کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، اس کے ذہن میں شک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، جو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے، جو منکر ہے اس کتاب کا، جو کافر ہے، اس کے ذہن میں شک ہے۔ اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو کافر منکر ہے اس کے ذہن میں شک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ دیکھیں شہد میٹھا ہے، لیکن کسی بندے کو بخار ہو اور اس کو آپ شہد دے دیں تو اس کو تو وہ شہد کڑوا لگے گا نا، کڑوا لگے گا نا۔ اب وہ یہ کہے کہ شہد تو میٹھا نہیں ہے، تو شہد تو میٹھا ہے لیکن اس کے اندر بیماری ہے کہ اس کو کڑوا لگ رہا ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ شک کر رہے ہیں ان کے ذہن غلط ہیں، ان کے ذہنوں میں شک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بہنگا آدمی ہے، چیز ایک ہے لیکن اس کو دو دو نظر آ رہی ہے، اب یہ تو نہیں کہیں گے وہ چیز ہی دو ہے، چیز تو ایک ہے لیکن اس بہنگے آدمی کو ایک چیز ڈبل نظر آ رہی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ کتاب میں تو شک نہیں ہے لیکن اس بندے کے ذہن میں شک ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ڈر رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں شک اور شبہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ سوال جو پیچھے بندے نے سوال کیا تھا نا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلا، تو آگے اللہ نے فرمایا یہ تمہارا سیدھا راستہ ہے، اس قرآن کو پڑھو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ آگے جواب دے دیا کہ تم مجھ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہو، میں نے تمہیں سیدھا راستہ دے دیا، اب اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، یہ تمہارا سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اس پر بھی بظاہر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ کمال تو یہ ہوتا کہ یہ نافرمانوں کے لیے ہدایت ہوتا، کافروں کے لیے ہدایت ہوتا، پرہیزگار تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے، پھر اس کے لیے کس طرح ہدایت یافتہ ہے؟ پرہیزگار تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے نا، جو نیک ہوتا ہے پہلے سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ کمال تو یہ ہوتا کہ یہ جو ہے عام کافروں کے لیے اور فاجروں کے لیے ہدایت یافتہ ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کتاب تو سب کے لیے ہدایت یافتہ ہے، کیا مسلمان، کیا مومن، کیا کافر، سب کے لیے ہدایت یافتہ ہے، لیکن اس کتاب سے فائدہ جو اٹھاتا ہے وہ پرہیزگار بندہ ہی اٹھاتا ہے۔ ہدایت تو سب کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے، لیکن کافر بندہ کیا پڑھے اس کو؟ وہی بندہ پڑھے گا نا جس کو آخرت کی فکر ہوگی، جو ہٹ درم ہوگا، ضدی ہوگا، وہ تو اس سے ہدایت نہیں حاصل کرے گا۔ تو یہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ہدایت ہے پورے لوگوں کے لیے،
ہدایت تو سب کے لیے ہے، مسلمان کافر سب کے لیے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ پرہیزگار آدمی۔ اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ مومن آدمی اٹھاتا ہے، وگرنہ کافر تو اس کو پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس پر الٹا اعتراضات کرتا ہے اور وہ تو اس کتاب کو مانتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا یہ ہدایت ہے، مطلب یہ اس قرآن سے ہدایت کون حاصل کرتا ہے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ وہی اس کو پڑھتے ہیں، اس کے تعلیمات کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، وگرنہ کافر تو پڑھتا بھی نہیں اور نہ اس کی تعلیمات پر عمل۔ اور آگے پھر پرہیزگاروں کی صفات اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ پرہیزگار کون سے لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نہ اللہ کو دیکھا، نہ پیغمبروں کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو بتایا اس پر ایمان لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جنت ہے، ٹھیک ہے جی جنت ہے، جہنم ہے، جہنم ہے جی، اللہ ہے، ٹھیک ہے اللہ کے وجود کا اقرار کیا، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین کون سے لوگ ہیں؟ پرہیزگار جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی ہیں، خواص خمسہ سے، نہ آنکھ سے نظر آتی ہے، نہ ناک سے سونگھی جاتی ہے، نہ ہاتھ سے چھوئی جاتی ہے، وہ ایسی چیزیں جو غیبی چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں پر بن دیکھے وہ ایمان لاتے ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، واجبات اور شرائط کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں۔ ویسی ہماری طرح نماز نہیں ہونی چاہیے، ویسی ٹکرے مار کے نکل جاتے ہیں، نہیں، وَيُقِيمُ، نماز کو ادا نہیں کرتے، نماز کو قائم کرتے ہیں واجبات اور شرائط کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا ہے وہ اس میں سے ہماری خوشی کے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے اس رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، ہمارے راستے میں، تاکہ مجھے رب کی رضا حاصل ہو جائے، اس لیے وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اس مال میں زکوٰۃ بھی آ گیا، فطرانے بھی آ گئے، نفلی صدقات بھی آ گئے، یہ سارا مال اس کے اندر آ گیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مطلب اللہ نے جو بھی نعمت انسان کو دی ہے، جو بھی قوت دی ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو عقل دی ہے تو اس عقل کو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، مشورہ دیتا ہے اچھا، اور کسی کو علم دیا ہے تو وہ علم سیکھ کر آگے لوگوں تک پھیلاتا ہے، یعنی جو نعمتیں اللہ رب العزت نے اس انسان کو دی ہیں وہ ان تمام نعمتوں کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی کہ اس سے عام مراد لیتے ہیں، مال ہو یا جو بھی نعمت اللہ کی ہو، علم ہو، جو بھی ہو، وہ اللہ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ آگے کون سی صفت جی؟ مومنین کی، پرہیزگاروں کی کون سی صفت ہے؟ پہلی صفت کون سی تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب، دوسری صفت کون سی تھی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تیسری صفت پرہیزگاروں کی کون سی تھی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، چوتھی صفت آ رہی ہے پرہیزگاروں کی۔ پرہیزگار کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو چیزیں آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل کی ہیں، جو کتاب نازل کی ہے، جو حدیث ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے، اس پر وہ پرہیزگار لوگ ایمان لاتے ہیں۔ جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، خواہ وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، ٹھیک ہے؟ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہے اور حدیث بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہے۔ فرق صرف تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں جو الفاظ لکھے ہیں قرآن کے وہی جبرائیل امین لے کے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی الفاظ عوام کو بتاتے ہیں، وہی الفاظ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو جو الفاظ لوح محفوظ میں تھے جبرائیل امین وہی الفاظ لائے، اور وہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی، وہی الفاظ امت کو بتا دیے۔ یہ قرآن ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور حدیث بھی وہی ہوتی ہے، لیکن وہ حدیث کا مفہوم اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ نبی اپنے تلفظ، وہ نبی کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں۔ مفہوم دونوں کا، یعنی قرآن الفاظ بھی وہی ہوتے ہیں قرآن کے، اور مفہوم بھی وہی اللہ کی طرف سے،
اور حدیث میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ مفہوم تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا، یہ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا، تورات، انجیل اور جتنے بھی انبیاء کو ہم نے تعلیمات دی ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ پہلے نمبر پر جو فرمایا نا والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ وہ لوگ مراد ہیں جو مشرکین تھے اور کافر تھے، اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے، یعنی جو آپ پر ہم نے نازل کیا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور اگلی جو آیات ہے وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو نازل کیا ہم نے انبیاء پر اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں پر بھی ایمان لایا اور اس کے بعد جب آپ تشریف لائے آپ پر بھی ایمان لایا، تو ان کو ڈبل اجر ملے گا، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، ایک تورات کو ماننے کا، انجیل کو ماننے کا، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو بھی ماننے کا۔ فرمایا وہ لوگ جو یہ 5 6 صفت ہے، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے ہم نے پہلے نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ آخرت وہ غیب کے اندر آ جاتی تھی الذین یؤمنون، لیکن اس آخرت کو الگ طور پر ذکر کیا کہ اگر کسی بندے کو آخرت کا یقین ہو جائے نا، اس کا عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کی سوچ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جب اس کو یہ سوچ ہوگی نا میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، تو پھر جو ہے وہ نیک ہی ہوگا، کیونکہ جب اس کو آخرت کا یقین ہو گیا تو پھر اس سے گناہ صادر نہیں ہوگا۔ وہ جب گناہ کرنے لگے گا تو اس کو یہ ذہن میں بات ہوگی کل میں نے اس کا جواب بھی دینا ہے، تو اس لیے آخرت کو الگ طور پر ذکر کیا کہ آخرت پر بھی یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ پھر اس کا ترجمہ سن لیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار کون سے لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ پرہیزگار کون سے لوگ ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو ہم نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کسی نبی نے آنا ہوتا، کوئی کتاب نازل ہونی ہوتی، تو اللہ یہ فرماتے کہ وہ آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ کے بعد جو نبی آئے گا، جو کتاب آئے گی اس پر بھی وہ ایمان لائیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، کتاب نازل ہونی ہوتی، تو اللہ یہ بھی فرماتا من قبل کے بعد من بعد کا بھی فرماتا کہ آپ کے بعد جو کتاب آئے گی اس پر بھی وہ ایمان لائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور یہ کتاب آخری تھی۔ فرمایا پہلے کا تو ذکر کیا، بعد کا ذکر نہیں کیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں پرہیزگار جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔